اب آپ نے رہنا ہے اور ہم نے رہنا ہے اس راستے پر. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ 3 آیتیں. اب تک میں نے تقریباً میں ساری آیتیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کے بعد 3 آیتیں اور جہاں قرآن نے تقوی کی بات کی ہے ایک خاص عمل کے ساتھ. یہ کرو اور تقوی، یعنی اگر آپ وہ عمل کر لیں گے تقوی حاصل ہو جائے گا. سب سے پہلی بات، بلکہ تینوں یہ سورہ آل عمران ہی میں، تینوں سورہ آل عمران میں 120 125 186 ان تصبروا وتتقوا. پہلے کہا دیکھو اگر صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. پہلی منزل صبر کرنا پڑے گا. پیشنس آسان نہیں ہے اللہ کے راستے پہ چلنا، صبر کرنا پڑے گا. اولیاء خدا نے کتنا صبر کیا ہے، اصحاب ائمہ علیہ السلام نے کتنا صبر کیا ہے. عجیب عجیب مثالیں موجود ہیں. یعنی جہاں فزیکل اتنا ٹارچر ہوتا تھا، حضرت بلال پہ جو ٹارچر ہوا، آل یاسر، حضرت سمیہ، حضرت یاسر، پھر عمار یاسر، تینوں جو شکنجے میں تھے. اور رسول اللہ جب انہیں دیکھتے تھے، مکہ کی زندگی کی بات ہے یہ، اس وقت کوئی باقاعدہ جنگ بھی نہیں ہو سکتی تھی. صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر. رسول اللہ بار بار کہتے تھے اے آل یاسر صبر کرو، اے آل یاسر صبر کرو. اسلام کے پہلے شہید، پہلی شہیدہ حضرت سمیہ خاتون. یعنی صبر کی اتنی سخت منزل تھی وہ کہ مختلف 2 گھوڑوں کے ساتھ رسیوں سے باندھ کر 2 مختلف سمتوں میں دوڑتے تھے کفار. اس طرح سے مار دیا حضرت عمار یاسر کی والدہ کو. کتنا سخت ہوگا ایک بیٹے کے لیے دیکھنا، کتنا سخت ہوگا. کہ صبرن یا علی یاسر، صبر کرو، صبر کرو. پیشنس یعنی استقامت. دیکھیں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی توفیق اور تائید ہوتی ہے، لیکن بہرحال انسان کو ابتدا میں قربانی دینی پڑتی ہے. تو پہلی بات ہے صبر کی. پھر فرمایا کہ اچھا ان تصبروا وتتقوا، یہ 3 جگہ پر ہے. میں نے کہا سورہ آل عمران میں، آیت نمبر بتا دی. سورہ نساء میں فرمایا ان تحسنوا وتتقوا. دیکھو اگر تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو احسان کرنا بھی سیکھو، یعنی انفاق کرنا. اس کے بغیر تقوی نہیں حاصل ہوگا. یعنی یہ نہیں ہوگا خالی تم اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ کے رکھو، تمہیں پتہ ہی نہ ہو آس پاس رشتہ داروں کا کیا حال ہے اور مومنین کا کیا حال ہے، تم بے خبر رہو. اس طرح سے تقوی نہیں حاصل ہوتا. کم سے کم اپنے عزیز رشتہ دار، اعزاء اقربا، دوست احباب، ان کی تو خبر رکھو کم سے کم. یہ تو بہت منیمم ہے. ان تحسنوا وتتقوا، کہ اگر تم احسان کرنے والے بنو، فقط مالی احسان نہیں، ہر قسم کا، اور تتقوا. یہاں پر کم سے کم اس کا ایک مصداق جو ہے انفاق ہے. آگے پہنچانے والے بنے، جو اللہ نے آپ کو دیا آگے پہنچانے والے بنے. آگے وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، سبحان اللہ کا. دیکھو تقوی کے لیے ایک اور شے بھی ضروری ہے. اگر تم صلح کروانے والے بنو، اصلاح کرنے والے. ہو سکتا ہے کسی کا جو ہے مسلح وہ 2 کلو کا ہو، اس کے اندر اتنی دعاؤں کی کتابیں ہوں، اتنے بڑے بڑے سجدگاہ ہوں، اتنی بڑی بڑی تسبیح ہوں، لیکن اسے کہو کہ بھائی یہ 2 مومن ہیں، ان کی ذرا صلح. کہا نہیں یار میں کون جھنجھٹ میں پڑے، چھوڑو. یہ تقوی نہیں ہے. کوشش کریں صلح کروانے والے بنے، مومنین کو جوڑنے والے بنے. جب تک جوڑنے والے نہیں بنے تقوی نہیں حاصل ہوگا. صحیح ہے.